اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وصلت علیک وآلہ وسلم بعدد کل معلوم لکا کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ہر بات کی تحقیق ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کیے بیان کر دے۔ کوئی بات سنیے تو اس کی تحقیق کیے بغیر دوسرے کو بیان نہیں کیجیے، ورنہ جھوٹا کہلائیے گا۔ اور اسی وجہ سے اکثر و بیشتر جھگڑے بڑھتے رہتے ہیں بنا تحقیق کیے ہوئے۔ ہم سے کوئی بات آپ نے سنی، آپ نے کسی کو کہہ دیا، یا نہیں تو کسی سے سنا اور کسی کو کہہ دیا، اس کا تحقیق نہیں کیا گیا ہے نا۔ حضرت امام شرف الدین احمد یحییٰ مانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کے لیے تمام عالم اس طرح پیش نظر ہے جس طرح کسی کے لیے اس کا ہاتھ۔ پھر حضرت مخدوم جہاں نے اپنے دست مبارک کی ہتھیلی سے اس مفہوم و معنی کے مثال دی اور ہتھیلی کو اپنے سامنے رکھ کر فرمایا کہ اس طرح، یعنی مخدوم بیاری کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے فرشتے کے لیے تمام عالم اس طرح سے، یعنی فرشتہ پورا عالم کو، پورا دنیا کو ایسے دیکھتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے جب ایک فرشتے کو اتنا پاور ہے کہ پورے دنیا کو ایسے دیکھ لیتا ہے تو اللہ والے لوگوں کی کتنی صلاحیت ہوگی۔ اس لیے غوث پاک کیا کہتے تھے کہ پورا دنیا جو ہے، پورا کائنات میرے ہاتھ میں ایک چنے کے برابر ہے، اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ مخدوم بابا نے یہ بھی کہا کہ یہ تو فرشتوں کے نظر میں ایسا ہے، سوچو اللہ والوں کے نظر میں کیا ہوگا۔ اور اتنے عالمین جو ہیں، سب عالمین کا الگ الگ معاملہ ہے، اور سب کا جو اونچائی اور لمبائی اور اس کا جو اسپیس ہے بہت ہے۔ یہ تو ایک عالم ہم لوگ ایسے دیکھتے ہیں تو ایک عالم کا تو حساب نہیں لگ پاتا ہے کہ ایک عالم میں کتنا کیا ہے۔ ایک دنیا ہے، پرتھوی ہے، سورج ہے، چاند ہے، اتنے اسٹار ہیں، اتنے سیٹلائٹس ہیں، اتنے کیا کیا ہیں، سارا اس عالم ناسوتی میں، جبکہ یہ ایک عالم ہے۔ اور ایسا بہت عالم ہے، خاص طور سے 7 عالم تو کہا گیا ہے۔ تو 7 عالم ایسا ہو تو ایک عالم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنا بڑا برہمانڈ ہے، تو 7 عالم کا کیا ہوگا، ذرا سوچ کے دیکھو۔ اگر آپ کو محبوب نے پسند فرمایا تو علم کی بارش ہو جائے گی، ورنہ کہاں تک پڑھو گے۔ آدمی پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر ایک سبجیکٹ کو بھی پورا نہیں کر پاتا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ بارے میں اس سے پوچھ دیجئے تو 0۔ کوئی اگر جغرافی کا پروفیسر ہو جائے، اس کا لیکچرر ہو جائے، پروفیسر ہو جائے، اس کا ریسرچر ہو جائے، اس کا ریڈر ہو جائے، اس کا اسسٹنٹ پروفیسر ہو جائے، اس کا HOD ہو جائے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو جائے، پھر بھی صرف جغرافی کو ہی جانے گا۔ وہ کیمسٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، وہ ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہو، نہ تو لٹریچر کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا ہے بزرگوں نے کہ ایک سبجیکٹ کو پڑھنے میں تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بھی پورا نہیں پڑھ پاتا ہے، ریسرچ کرتے رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو محبوب نے پسند فرمایا تو آپ پر علم کی بارش ہو جائے گی، ورنہ کہاں تک پڑھو گے۔ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھو گے تو پورا نہیں پڑھ پاؤ گے، یا پوری زندگی بھر ایک ہی سبجیکٹ پڑھ پاؤ گے۔ تو کیوں نہیں اپنے زندگی میں کوئی ایسا سبجیکٹ کو چنو جس میں پڑھنے میں آپ کو من بھی لگے، اور اس کا پڑھنا جو ہے آپ کے مرنے کی بعد والی زندگی میں بھی کام آ جائے۔ آپ جغرافی پڑھے، ہسٹری پڑھے، انگریزی پڑھے، کیا وہ مرنے کے بعد والی زندگی میں کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا۔ لیکن اگر آپ اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پر ریسرچ کرتے ہیں، تصوف میں PhD کرتے ہیں، اور اللہ والوں کے گرنتھوں کا اسٹڈی کرتے ہیں مرکز افضلیہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے بینر تلے، یا آپ اپنا ہی کچھ کہیں پہ کریں، کوئی بھی ریسرچ کریں، تو اس میں جب آپ اسٹڈی کر کے PhD کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ علم آپ کو روحانیت میں فروغ دے گی۔ وہ علم جب روحانیت میں فروغ دے گی تو آپ کا جو ہے روحانیت عروج کو جائے گا، تمام منازل طے ہوگا، سلوک کے راستے طے ہوں گے، تمام جو لطائف ہیں وہ روشن ہوں گے، اور آپ کی روحانی جب ترقی ہوگی دوسروں کو بھی یہ فیض آپ دے پائیے گا، اور وہ علم آپ کو دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، اور وہ مرنے کے بعد بھی اس علم کے بدولت آپ عالم بالا کی سیر کریں گے اور بڑے بڑے منازل طے کریں گے۔ تو کیوں نہیں ہم اسی سبجیکٹ میں PhD کریں؟ بات نکل گئی تو کہہ دیا۔ اسی لیے ہم خاص طور سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں آج کے نوجوانوں کو اور آج کے بڑے بڑے اسکالر لوگوں کو کہ بھائی وہ اپنے ینگسٹر کو جو ہے اس طرف راغب کرے کہ بھائی سبجیکٹ تو ہزاروں ہیں،
آپ بوٹنی جیولوجی اور فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھ پڑھ کے بوڑھا ہو جائیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ سے زیادہ ایک بڑھیا جاب ملے گی آپ کو، یا ایک بہت بڑے ریسرچر سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتے، لیکن کیا پراپت کریں گے؟ کچھ نہیں، جو بھی پراپت کریں گے وہ اس ناسوتی دنیا کے لیے، تھوڑے دن کے لیے۔ لیکن اس لائن میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ وہ چیزیں پراپت کریں گے جس سے آپ کو جو ہے 7 عالمین کے راز آپ پر کھلیں گے، اور 18,000 مخلوقات، 18,000 جو عالمین بزرگوں نے لکھا ہے کتاب میں، اس کے راز سے پردہ آپ کا ہٹے گا، اور آپ کو وہ زندگی حاصل ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ آپ سرخرو و سرفراز ہو جائیں گے، اور وہ مقامات آپ کو ملے گی جو اللہ والوں کو ملا، جو بڑے بزرگوں کو ملا۔ اس کے سامنے اس دنیا کا علم 0/0 ہے، اس کے سامنے اس دنیا کا علم کچھ ہے ہی نہیں، تو کیوں نہیں ہم ادھر ہی دھیان دیں؟ تو جناب واصف علی واصف صاحب نے یہ بات بہت اچھی کہی، کہاں تک پڑھو گے؟ پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اسی لیے جب اس لائن میں آپ اترو گے تو آپ پر علم کی بارش ہو جائے گی، اور ام الکتاب سے، مقام لوح سے، دادا حضور نے کتاب لکھا حرف لوح، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ باتیں ہماری نہیں ہیں، یہ لوح محفوظ سے اتری ہیں ہمارے دل و دماغ پر، سو ہم بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے۔ تو جب آپ ادھر رجوع کرو گے تو علم کی جب بارش آپ پر ہوگی، ام الکتاب سے، لوح محفوظ سے جب آپ کے اوپر جب علموں کا نزول ہونا شروع ہوگا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کسا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، اقبال صاحب نے کہا، تیرے ضمیر پہ جب تک کتاب نہیں اترتا ہے، مطلب اوپر سے جب علم کی روشنی نہیں آئے گی، نہیں اوپر سے نازل ہوگا، تب تک آپ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کوئی چیز کو، اور جب اوپر سے اترنا شروع ہو جائے گا تو ساری چیزیں جھک جھک نظر آنے لگے گی، ہر چیز سمجھ میں آنے لگے گی، علم کی بارش ہو جائے گی آپ پر، اور پھر کیا ہوگا؟ یہاں کی کتابوں کو سمیٹ کر کے رکھ دو گے، ہے نا؟ تو یہاں کی کتابیں ایک ذریعہ ہے، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہوئے ایک ذریعہ ہے صرف، یا یوں سمجھ لے، بات نکل گئی تو کہہ دیتے ہیں کہ بالخصوص ہم کو، یہ ہمارے جو خاص چاہنے والے لوگ اپنے ہیں، دادا حضور جو ہمارے پیر و مرشد کا جو وصال ہو گیا 28-29 سال پہلے، تو آج ہم جو ریسرچ کرتے ہیں، ہم لوگ ٹیم کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اس سے ہم علم سیکھیں، بلکہ اس لیے کہ دادا حضور سے جو کچھ ملا ہے اس کی دلیل ہو جائے۔ سمجھیے بات کو، دلیل مطلب کیا کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو دادا حضور کی ان باتوں کی سند ہم کو مل جاتی ہے جس کو ہم کو سند کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ سند دوسروں کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھئی یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مطالعہ کرنے اور ریسرچ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات واصف علی واصف صاحب نے بھی کہی، یہ بات جو فلاں کتب میں اتنے نمبر صفحہ پر موجود ہے، تو بڑے بڑے علماء کی جو ہے حالت کیا ہوتی ہے؟ غیر ہو جاتی ہے۔ بھائی ہم جھٹلا تو نہیں سکتے، ایسے اگر ہم کچھ بولتے تو آپ ہم کو جھٹلا دیتے رہیے، کیسی کیسی باتیں کر رہا، لیکن جب ہمارے پاس لائبریری ہے، ریسرچ ہے ہمارے پاس، تو آپ یقین جانیے کہ 5 سے 10 ہزار کتب کا جب حوالہ جات ہماری لائبریری سے ملنا شروع ہو جاتا ہے تو بڑے بڑوں کی بولتی بند کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ بھائی بولے تو کیا بولے، صوفیوں پر انگلی اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ تو صرف اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو کچھ ہے یقیناً دادا حضور کا کرم اور بزرگوں کا جو ہے نوازش ہے ہم لوگوں پر، لیکن ہم ریسرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس دلیل بھی رہے اور دوسروں کو ہم بتا بھی سکیں اور اس کو یقین بھی دلا سکیں، یہ کام آتا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کتابوں سے ہم لوگوں نے جو ہے سیکھا ہے یا پھر سمجھا ہے یا سمجھتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سیکھا سمجھا ہوا تو ہے، اس کو پختہ کر لیتے ہیں دلیل کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دادا میم ہندی سرکار جو کہا کرتے تھے وہ کیسے کہا کرتے تھے۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار اپنے بیان میں یہ بات اسٹیج پر چڑھ کے کہا ہے لوگوں کو کہ بھائی ہم ایک ایسے فقیر کے مرید ہیں جن کو میں 29 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، ان پر، ان کی شخصیت پر۔ اس بات کو ہم کو ریسرچ کرنے میں 29 سال لگ گئے کہ سرکار میم ہندی کی ذات کیا ہے۔ اب جا کر کے جیسے جیسے ہم ریسرچ کرتے ہیں ان کے اوپر تو ان کی ذات کا جو عظمت اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے کیا ضرورت ہے ریسرچ کرنے کا، کیا ضرورت ہے پڑھنے پڑھانے کا؟ ضرورت ہے، اور اس ضرورت سے یہ فائدہ ہے کہ ان کی عظمت اور میرے نظر میں بڑھتی ہے، ان کی عظمت لوگوں تک پہنچتی ہے، اور ان کی عظمت سے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ اور ایمان اور بلند ہوتا ہے۔ ورنہ ہم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ارے وہ تو معمولی انسان ہے، لیکن جب ریسرچ کر کے جب ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس آئینے سے تو لگتا ہے کہ باپ رے باپ، اللہ اکبر، کیا ذات کے مالک اور کیا مقام کے مالک ہیں آپ۔ نہیں، یہ کون سا نقصان ہے بھائی، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بات نکلتی ہے تو بڑی دور تلک جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دہریہ آیا اور خدا کی ذات کے انکار پر 3 دن تک بحث کرتا رہا۔
علامہ اقبال وجود باری تعالیٰ پر دلائل دیتے رہے اور اسے قائل کرنے کی ہر ممکن فرماتے رہے، مگر اس دہریہ نے نہیں مانا۔ تو آخر کار علامہ اقبال نے فرمایا کہ چلو آج میں تمہیں کسی مرد قلندر کے پاس لے جاتا ہوں، شاید وہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ چنانچہ وہ اس دہریے کو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ جو ہی وہ دہریہ حضرت میاں صاحب کے دربار میں پہنچا تو میاں صاحب نے اس کی کمر پر ایک تھاپ ماری، ایک ہاتھ مارا اور کہا، کیوں بھائی رب ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی رب ہے کہ نہیں؟ یہ سنتے اس دہریے نے بغیر کسی کلام و دلیل کے تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ خدا موجود ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ شعر علامہ اقبال نے اسی موقع پر لکھی تھی کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ ایسی بات نہیں ہے، علامہ اقبال نے جتنے اشعار لکھے ہیں سب کا پریکٹیکل ہوتا ہے، کوئی بھی شاعر ایسے نہیں لکھتا ہے کچھ۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دلائل جو ہوتا ہے دہریہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ آپ کتنا بھی دلیل دے دیجئے، دہریہ جو ہوگا وہ نہیں مانے گا۔ لیکن جب مرد مومن ہوتا ہے کسی ولی کامل کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس پھر دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف ایک آدھ تھاپ لگا دے گا، ایک آدھ ڈنڈا مار دے گا، جیسا کہ ہوا ان کے ساتھ۔ کیا ہوا کہ ایک تھاپ اس کے کمر پر کھالی دیے جوڑ سے۔ اب کمر پر دینا کہ وہ اندر والا سارا روشن ہو گیا، ترنت پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو بھائی یہاں پر تعلیم بھی چاہیے اور نگاہ بھی چاہیے، دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی کو نگاہ کام کر جاتا ہے اور کسی کو تعلیم سے بھی معاملہ حل ہوتا ہے۔ یہ بات ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ سب کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو سمجھ لوں۔ جب ہم خود کو پہچانیں گے تبھی دوسرے کو پہچانیں گے، ورنہ شیطان اور انسان میں فرق بھی تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہیں، شیطان انسان میں فرق نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے شکل میں بھی گھومتا ہے، یہ مت سمجھیے کہ نہیں گھومتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جن میں سانس نہیں وہی مردہ ہے، جن میں انسانیت نہیں وہ بھی تو مردہ ہے۔ حق میں باطل ملا رہے ہیں لوگ، گڑ میں گوبر ملا رہے ہیں لوگ، جن کے لیے زبانیں بند تھیں اب تک ان کے نغمے سنا رہے ہیں لوگ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے کہنے کا یہ ہوا کہ گڑ میں گوبر مت ملائیے، گڑ میں گوبر مت ملائیے، دونوں کی جو مادیت ہے بہت مختلف ہے، بہت الگ ہے۔ لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے کہ گڑ اور گوبر میں فرق نہیں ہوتا ہے نا، اسی لیے ہم ملا دیتے ہیں۔ اس لیے گوبر کو سمجھنا چاہیے اور گڑ کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن عام انسان کیا ہے، گڑ اور گوبر میں اس کو کچھ فرق نہیں ہے، وہ ملایا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، آیتیں سنا سنا کر کے لوگوں کو منافق بنایا جاتا ہے، حدیث پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کروایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حق و باطل کی تمیز ہی نہیں ہے، اس نے حق کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جب تک ایلیمنٹس کو آپ نہیں پہچانیے گا دقت تو نہیں کرے گا۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو وہ سب دوست ہو ان کے، اس جیسا منافق کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا حق کی بات کہنے والوں کے بہت سارے دشمن ہو جاتے ہیں، اور جس کا کوئی دشمن نہیں ہے اس پر شک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی یا تو منافق ہوگا یا کچھ اور۔ کیونکہ منافق کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب کو خوش رکھنا، کسی کے سامنے اس کی سچائی نہیں بتانی۔ آپ کے سامنے آپ کی تعریف، اس کے سامنے اس کی تعریف، اس سے بھی فائدہ اٹھا لیا، اس سے بھی فائدہ اٹھا لیا، اس سے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے مفاد اور فائدہ اٹھانا، سوارتھ کا استعمال کرنا، اپنے لیے استعمال کرنا، اور اس کے بعد چھوڑ دینا اس کو۔ اس کے سامنے اس کی برائی، اس کے سامنے اس کی برائی کرے گا اور سب کو خوش رکھے گا وہ۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، دشمن ہو تو ہو لیکن حق کی بات ضرور کرنی چاہیے۔ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب کرے گا۔ یہ مسند امام احمد 16/1 حدیث نمبر 1 ہے صاحب۔ یعنی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ روکیں، یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہو کسی پر تو اس کا ہاتھ روکنا چاہیے، اور نہیں تو اس کے عذاب میں پڑ سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ آپ نے روکا نہیں ان کو۔ کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے اور ہم اگر نہیں روکیں تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان باتوں پر بھی غور ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم مرکز افضلیہ کے بینر تلے ان احادیث اور ان قرآن کی آیات اور ان اقوال پر ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تاکہ ان باتوں کو سمجھا جا سکے اور غور و فکر کیا جا سکے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کا باعث ہے، اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔
اور یقین جانیے ہم نے اپنی تعریف آج تک نہیں کیا اور نہ کرتے ہیں اور نہ کرنا چاہیے. ہمیشہ ہم دادا میر مہندی سرکار کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو بھی اپنے پیر کی تعریف کرنا چاہیے. اپنے پیر کی تعریف کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنی تعریف نہیں کریں لیکن اپنے پیر کی تعریف ضرور کریں. یہ الگ بات ہے کہ پیر کی تعریف کرتے کرتے لوگ میری تعریف کر دیتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی اگر مہندی خود نہیں لگاتا ہو, لوگوں کو مہندی بانٹتا ہو تو اس کا تو ہاتھ خود بخود لال ہو جاتا ہے. نہیں, وہی حال ہے میرے ساتھ بھی کہ بھائی ہم تو بھائی دوسروں کو بانٹتے ہیں مہندی, تو میں نے تو مہندی لگایا نہیں, لیکن اب ہم کیا کریں, میرا ہاتھ اگر لال خود بخود ہو رہا ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے. تو اچھی بات ہے نا, آپ بھی مہندی بانٹیے, آپ کا بھی ہاتھ لال ہو جائے گا. میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. جو آئے بزم میں واعظ تو بٹھا بٹھا کے پیو, جو اٹھ کے جانے لگے تو بلا بلا کے پیو. خدا پرستوں کو قرآن سنا سنا کے پیو, حرم میں اپنا مصلی بچھا بچھا کے پیو. حرم میں اپنا مصلی بچھا بچھا کے پیو. بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے, ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے. ہنگامہ ہے کیوں برپا. ارے بھائی ہم خود پی رہے ہیں, دوسروں کو پلا رہے ہیں, تو ہنگامہ کیوں مچا ہوا ہے. ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے ہیں نا کسی کو, چوری تو نہیں کر رہے ہیں. ایک سیب کیا گرا, نیوٹن نے گریویٹی کی کھوج کر لی. یہاں انسان روز گر رہا ہے لیکن کوئی انسانیت نہیں کھوج پا رہا. کیا مزے کی بات کسی نے لکھا ہے, ایک سیب گرا تو نیوٹن نے گریویٹی کی کھوج کر لی, اس نے سیب کو اوپر پھینکا. بھائی اوپر جاؤ, نیچے کیوں آتے ہو یار. لیکن اوپر نہیں گیا, وہ نیچے آیا تو پتہ لگا ارے باپ رے باپ, یہ گروتواکرشن کی شکتی ہے, گریویٹیشنل فورس ہے ہمارے پرتھوی ارتھ کے اندر. تو انہوں نے ایک ریسرچ کیا اور انہوں نے بہت سارے سدھانت بنائے ہیں, نیوٹن کے نیمس اور کیا کیا سارے جو ہے وہ معاملات آئے سامنے. تو جب ایک سیب گرتا ہے تو ایک سائنٹسٹ کچھ کھوج لیتا ہے, ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن ہم لوگ یہاں انسان روز گر رہا ہے لیکن کوئی انسانیت کا کھوج نہیں کر رہا, کوئی انسانیت کی فیکٹری نہیں بن رہی ہے, انسان بنانے والا کوئی مشین آج تک نہیں آیا. کیوں بھائی, اس پر بھی تو وچار ہونا چاہیے. اسی لیے انسانیت کو فروغ دینے کی کوشش ہم تمام انسانوں کا فرض ہے. کسی بزرگ نے کیا کہا, مال ہاتھ میں رکھنا جائز ہے, جیب میں رکھنا بھی جائز ہے, مگر دل میں رکھنا ناجائز ہے. مال کو دل میں نہیں رکھیے, مال ہاتھ میں رکھیے, جیب میں بھی رکھیے, دل میں مت رکھیے. جہاں دل میں گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا, تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے, اللہ رسول سے بھی قطع تعلق ہو جائیں گے, اور اس کو آپ اپنا مالک و ملجا بنا لیجئے گا. اگرچہ زر ہے زمانے میں قاضی الحاجات, جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور غیور, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا, قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. مٹھاس, گھر بڑا ہو یا چھوٹا, مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چینٹیاں بھی نہیں آتی. اس کا ذکر آج ہم لوگ کر رہے تھے. مٹھاس ہونا بہت ضروری ہے, مٹھاس کی وجہ سے ہی لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو طالب کے ایمان کو ایک پڑڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پڑڑے میں دیگر لوگوں کے ایمان کو رکھا جائے تو یقیناً ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کا پڑڑا بھاری ہوگا. یہ حوالہ تاریخ الاسلام ہے, زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صفحہ نمبر 114 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو طالب بہت ایمان والے تھے, اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنے پورے گھرانے کی تعلیم و تربیت کی, جس کے گھر سے نبی بھی اور ولی بھی نکلا. اور امام حسنین کریمین جیسے لوگ نمودار ہوئے جس گھر سے, اس گھر کے گارجین پر ہم ایمان کا شک کریں, یہ غلط بات ہے کہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ ملتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ خیرات اور صدقہ اپنے جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا تو ثواب ہے, لیکن کسی انسان کو اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو یہ زیادہ نیکی کا باعث ہے. اور یہ بات رسول پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے معراج میں بہشت کے دروازے پر یہ بات لکھا ہوا دیکھا. اللہ اللہ کیا بات ہے.
اسے پتہ چلتا ہے کہ قرضدار کو قرض دینا چاہیے اگر صلاحیت ہو تو۔ یہ بھی تو اسوتاً ہنسنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ارے شریعت شریعت شریعت، یہ بھی شریعت ہے۔ آپ لوگوں کو قرض دیجئے، یہ بھی شریعت ہے۔ صرف روزہ نماز حج شریعت نہیں ہے محترم۔ شریعت میں والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے، طریقت میں مرشد کی رضا ہی خدا کی رضا ہے، حقیقت میں روحانیت سے بصارت ملنے سے واضح ہوتا ہے کہ خدا راضی ہے، اور معرفت میں خدا ہی بندے کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی بندہ محبوب اور اللہ محب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی اچھی بات کسی نے لکھا ہے۔ چونکہ ہمارے پینلسٹ جو ہوتے ہیں ہمارے گروپس وغیرہ میں جو جڑے رہتے ہیں، جو سوشل سائٹس پہ لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ سارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو ایڈمن ہوتے ہیں مختلف گروپس میں، وہ ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈ کر بعض کتب سے نکالتے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں، جس سے ہم کو ریسرچ کرنے، پڑھنے اور سنانے اور بیان کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے، اور ہمارے گروپ کے ہزاروں لوگ اس سے فیض یابی ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے جو کچھ مواد والی بات سب نکل کے سامنے آتی ہے تو میں اس کو جو ہے VIP کوٹس بنا کے کوٹ کرتا ہوں اور میں بیان کرتا ہوں، خاص طور سے اس پر جیرا کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے بہت ساری نئی باتیں کھل کر سامنے آتی ہے، اور سینکڑوں سال کے لوگوں کے جو تجربات ہیں وہ منٹ 2 منٹ میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو ہم کو فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی بات جب ہم سننا شروع کرتے ہیں تو لگتا ہے بس سنتے ہی رہیں اور آپ بولتے ہی رہیں، لیکن 1 گھنٹہ میں ختم ہو جاتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی آپ بول دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ تو ہم کو کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو مٹھائی کھلائیں گے، مٹھائی کھائیے، یہ کیجئے وہ کیجئے، میرے آئیے بھائی، تو ہم تو کہیں جاتے واتے ہیں نہیں، ہم تو ڈیوٹی والے آدمی ہیں۔ تو بعض لوگ اتنے محبت بھرے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہم کو مٹھائی وغیرہ بھیج دیتے ہیں ہم کو، تو ہم کیا کریں، اب قبول کرنا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی اب نہیں قبول کریں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے بعض لوگوں کی باتیں ماننی پڑتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے کتنی اچھی بات کسی نے بیان کیا کہ شریعت میں والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے، یعنی شریعت یہ کہتا ہے کہ والدین کو راضی رکھیے تو چلیے اللہ راضی ہے، یہ شریعت کی بات ہے، لیکن طریقت میں مرشد کی رضا ہی خدا کی رضا ہے۔ اب دیکھیے والدین سے اوپر اٹھیے، مرشد کی طرف آئیے، طریقت بتاتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا کہتا ہے، اب والدین اور مرشد سے بھی آگے اٹھیے اور روحانیت سے بصارت ملے تب سمجھیے کہ خدا کی رضا ہو رہی ہے۔ ہاں ذرا غور کیجیے، بڑھتے جائیے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اب کچھ لوگ بہت ہم تو ایسا حدیث میں دیکھا والدین ناراض تو سب ناراض، سبحان اللہ۔ ارے بھیا وہ شریعت کی بات ہے، ایسا نہیں ہے، والدین سے بھی اوپر مرشد ہے، مرشد سے اوپر بھی اللہ رسول ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، سب کے لیے ایک مقام تھوڑی ہوتا ہے۔ تو شریعت میں والدین کی رضا، طریقت میں مرشد کی رضا، حقیقت میں روحانیت سے ملنے والی بصارتوں پر نظر رکھیے، وہ خبر دے گا خدا کی رضا کا۔ چوتھا معرفت میں خدا ہی بندے کو راضی کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، بھائی تم راضی ہو جاؤ، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آ گیا نا بات؟ تو یہ بات ہے، اسی لیے کبیر داس بھی بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، اب رام ہی جپے گا میرا نام، میں تو کروں گا اب بسرام، جے سری رام جے سری رام جے سری رام جے سری رام۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ آگے آگے میں چلوں پیچھے پیچھے ہری چلے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، ہم ہری کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم جدھر چلیں گے ادھر ہری چلے گا۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، لیکن اب سب کو ایک لکیر پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، یہ تو ہمارا نہیں ہوگا، یہ آپ کا نہیں ہوگا، وہ اس کا نہیں۔ ارے سر تمہارے طرح ہے کیا؟ کون کس کلاس میں تم کو کیا پتا؟ ارے ایک ہی خانقاہ میں ہو، لیکن ایک خانقاہ میں کتنے اسٹیٹس ہیں، کتنے کلاس ہیں، کوئی مبتدی ہے، کوئی منتہی ہے، اور کوئی کچھ نہیں، اور جو کچھ نہیں ہے وہ بھاشن دے رہا ہے مبتدیوں کو اور منتہیوں کو کہ ہم جیسے چلتے ہیں ویسے چلو تو خیریت ہے، نہیں تو تم کافر ہو گئے، تم مرتد ہو گئے۔ لو بھیا، جو ابھی ایڈمیشن بھی نہیں کرایا وہ منتہیوں اور مبتدیوں کو چیلنج کیے ہوئے، اور یہ ہر جگہ کی کہانی ہے۔ بعض بڑے بڑے خانقاہوں میں بھی لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نئے آتے ہیں، ترنت بڑے بڑے لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ تو شرم کرو یار۔ ایسے بھی کالج کے حساب سے دیکھو، اسکول کے حساب سے بھی دیکھو تو سینئر جونیئر کا ریسپیکٹ ہوتا ہے۔ کلاس انٹر والا گریجویشن والے اسٹوڈنٹ کو آنکھ نہیں دکھا سکتا، یا گریجویشن کا 3rd ایئر والا بچہ ایم اے ماسٹر ڈگری کے اسٹوڈنٹ سے نظر نہیں ملا سکتا، آنکھیں نہیں دکھا سکتا۔ یہ کالج کا اسٹیٹس ہے، تم خانقاہ میں ہو، بڑے بڑے مدارس میں ہو، اور تم اس طرح کی بات کرتے ہو، شرم نہیں آتا؟ اور تمہارے پیر کیسے ہیں جو یہ اجازت دیتے ہیں کہ اپنے جونیئر اور سینئر کا کوئی لحاظ نہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، آج کل ہم بڑے بڑے جگہوں پر بھی یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہایت شرم کی بات ہے کہ نہایت ہی جونیئر لوگ سینئر مریدوں کو آنکھ دکھاتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔
جس نے 30 سال 40 سال خانقاہوں کی خدمت کیا، پیر کے ساتھ صحبت لمبا صحبت گزارا، اس کو نئے لوگ جو ہے بڑے فتوے دیے ہوئے پھرتے ہیں. شرم کرو یار، شرم کرو یار، شرم کرو. ہو سکتا ہے بڑے لوگوں سے بھی کچھ غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا ریسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں، اس کو بھی اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیں. آج ہم اپنی بات بتاتے ہیں، دوسرے کو تو چھوڑو. ہم اپنے مراکز میں جن لوگوں کو 5 سال تعلیم دیا، ہم نے اپنے گروپس کے ساتھ، اپنے چینلز کے ساتھ بٹھا کے لوگوں کو سمجھایا، وظائف اور ذکر میں ان کی مدد کیا، ان کے ذکر کو چالو کیا، ان کے دل کے اندر کے معاملات کو جو ہے ہم نے بالکل دادا کی خدمت سمجھ کے ہم نے اس کے ساتھ بہت وفاداری کے ساتھ مدد کیا، چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، چھوٹے مرید کی حیثیت سے، سب کے ساتھ. وہ لوگ آج ہم پر فتوا دیتے ہیں اور ہم کو آنکھ دکھاتے ہیں اور ہم کو کافر، مرتد اور پتہ نہیں کیا گھوشت کرتے ہیں، جبکہ ساری الف بے پے ہم سے سیکھے ہیں. وہ لوگ اس راستے میں الف بے پے ہم سے سیکھے ہیں اور ہم ہی کو جو ہے چے اور چنانچے لگا رہے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. کیا سمجھتے ہیں ان کے پیر ان سے بڑے خوش ہونے والے ہیں؟ جی نہیں. اور ویسے لوگ جو ان کو ساتھ دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس طرح کی حرکت میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لگے رہو. اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر. ارے یار کچھ تو شرم کرو. بعض لوگوں کو تو اللہ رسول کی بصارتیں بھی مل چکی ہیں، دادا میم ہندی سرکار کی بصارتیں مل جاتی ہیں. میرے خلاف ہونے پر ان کو جو ہے دعائیاں بھی دی جاتی ہے اور ان کو جو ہے بصارتیں دکھائی جاتی ہے کہ نہیں اس کا ساتھ دینا تمہارا فرض ہے، وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، معراج افضلی کا راستہ رہا ہے، میم ہندی کا راستہ ہے. یہ بھی بصارتیں دادا حضور دیتے ہیں. پھر بھی لوگ اتنے ملعون ہیں، اتنے نکمے اور اتنے جاہل ہیں کہ ان بصارتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں. اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر. یہ بات مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کیونکہ یہ کہنا بہت ضروری ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. معراج کا واقعہ ابھی حال ہی میں ہم لوگوں کے نظر سے گزرا. معراج کا جو شب ہے وہ گزرا، ہم لوگوں نے اس پر کافی گفتگو بھی کیا اور سدرۃ المنتہا کی حقیقت کے موضوع پر ہم لوگوں نے جو ہے جرا کیا اور اس پر کافی ڈسکشن بھی کیا ہے. وہ اپلوڈ بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچے گا، اس کو ضرور سنیے گا. تو اسی معراج کے موقع پر ایک بات بہت اچھی سمجھ میں آ رہی ہے سامنے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ رسول پاک جب معراج میں گئے تو انبیاء سے کیسے ملاقات ہوئی اور کن کن آسمانوں پر کن سے ملاقات ہوئی، ذرا ایک نظر میں دیکھتے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ جو ابھی آپ انبیاء کا ملاقات آپ دیکھ رہے تھے، یہ انبیاء سے ملاقات تو ہے ضرور، لیکن یہ انسان کے مقامات سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے لطائف سے تعلق رکھتا ہے. یہ جو لطائف ہیں، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا جو لطائف ہیں، اس کا تعلق براہ راست تمام آسمانوں سے ہے اور تمام بلندیوں سے ہے، جن پر سے گزر کر کے رسول پاک کو اللہ کا دیدار کرانے کے لیے وہاں تک، اس مقام تک سدرہ سے آگے لے جایا گیا، جہاں پر جا کر کے وہ موقع فراہم ہوا اور وہ منزل حاصل ہوئی جو کسی کو بھی نصیب نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے خاص طور سے ذکر کیا ان انبیاء کا جس کا ذکر کتب کے دلائل میں ملتے ہیں. اس پر غور کرنا چاہیے اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی طریقے سے لطائف کے جو معاملات ہیں کس انبیاء کا کس طرح سے ہے، وہ سیریز اور وہ اسٹیٹس مد نظر رکھنا چاہیے صوفیوں کو، سالکوں کو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کہاں پر کون ہے. آئیے اب ایک بات اور منٹو صاحب کے ذہن نشین کرتے چلیے. شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، اور مردود ہو گیا. اور خدا اتنا بڑا سیکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں بلکہ مہلت دے دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے. لیکن یہ خدا کے ماننے والے پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتے، ترنت فتویٰ صادر کر لیتے ہیں. نہیں، یعنی کیا پتہ چلا کہ اللہ کی گستاخی کیا شیطان تو اس کو کیا کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم باہر ہو جاؤ، مردود ہو گئے ہو تم باہر ہو جاؤ، لیکن مہلت دے دیا اس کو کہ جاؤ جو کرنا ہے تم کر لو، تم کو ہم ٹائم دیتے ہیں. لیکن آج کے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ کسی کو ٹائم نہیں دیتے. اگر آپ ذرا سا کچھ اس کے خلاف کیجئے گا ترنت وہ آپ پر فتویٰ صادر کر دیں گے اور ترنت رجسٹر سے نام کاٹ دیں گے آپ کا. کیا زمانہ آ گیا. یہ منٹو صاحب کی بات بڑی اچھی لگی مجھ کو. رزق اس کو ڈھونڈتا ہے جو اسے نہیں ڈھونڈتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رزق اس کو ڈھونڈتا ہے جو اس کو نہیں ڈھونڈتا ہے.
یعنی جو رزق کو خوب ڈھونڈتا ہے تو رزق اس کو نہیں ڈھونڈتا ہے کہ بھائی میرے طرف تو آ ہی رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جائے گا میرے طرف، لیکن جو رزق کو نہیں ڈھونڈتا ہے اس کے پاس خود رزق چل کر کے آتا ہے، کیونکہ وہ مقرر ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس پر کبھی اور جرا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صوفی ایک جوان نے کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ صوفی نے کہا کبھی برتن دھوئے ہو؟ جوان نے کہا ہاں دھویا ہوں۔ صوفی نے کہا کیا سیکھا؟ جوان نے کہا اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے، برتن دھونے میں سیکھنے کی کیا بات؟ صوفی نے کہا برتن کو ہمیشہ اندر سے زیادہ دھونا جاتا ہے، برتن کو ہمیشہ اندر سے دھویا جاتا ہے، یہ سیکھے ہو نا؟ اسی طریقے سے اپنے باطن کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ باطن کو جب تک آپ نہیں پیوریفائی کیجیے گا تو کام نہیں چلے گا۔ Ego is purified by tears. The intellect is purified by knowledge. The soul is purified by love. حضرت علی علیہ السلام۔ ہم کہیے گا حضرت علی انگریزی بولتے تھے کیا؟ جی نہیں، حضرت علی اس بات کو عربی میں بولے ہوں گے، لیکن اس کو انگریزی ٹرانسلیٹ اس طرح سے کیا گیا کہ ایگو جو ہے پیوریفائڈ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے کس سے؟ آنسوؤں سے۔ The intellect is purified by knowledge. جو گیان ہے وہ نالج سے بڑھتا ہے، نہیں عقل بڑھتا ہے علم سے۔ The soul is purified by love. لیکن جو روح ہے purified by love. روح محبت سے پاک ہوتی ہے۔ روحانیت کی پاکیزگی کب آتی ہے؟ محبت سے اور عشق سے آتی ہے۔ لیکن عقل کب پختہ ہوتا ہے؟ علم سے۔ لیکن جو ایگو ہے، انانیت جو ہے، وہ کس سے ختم ہوتا ہے؟ آنسوؤں سے۔ تو جو شخص کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا ہو اس کی ایگو بہت بڑی ہے، اس کی ایگو، اس کی انانیت بہت زیادہ ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو کبھی نہیں نکلے گا۔ جس انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب وہ انسان ایگو لیس ہوتا ہے، تب اس کی ایگو ختم ہوتی ہے، اس کی انانیت، اس کا تکبر اور اس کا گھمنڈ گھٹتا ہے۔ ایسے نہیں گھٹنے والا ہے۔ ہم تو بہت سے لوگوں کو دیکھے ہیں کہ جن لوگوں میں زیادہ ایگو ہوتا ہے نا، وہ روتا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں روئے گا۔ اس کے اندر نفس امارہ بھرا ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے۔ نفس امارہ کا مطلب کیا؟ نفس امارہ کا جو صفت بزرگوں نے بتایا وہ یہ بتایا کہ نفس امارہ کوئی غلطی کرتا ہے اکڑتا ہے، مانتا نہیں ہے، خوش ہوتا ہے گناہ کر کے، لیکن نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ وہ غلطی کرنے کے بعد پچھتاتا ہے۔ ملہمہ تو اور اچھا نفس ہے اور مطمئنہ تو اور اچھا نفس ہے، لیکن اوپر والا جو ہے وہ بہت ہارڈ نفس ہے۔ جو نفس امارہ ہے وہ بہت ہارڈ ہے، وہ گناہ بھی کرے گا اور خوش بھی ہوگا، مجھ پر تاؤ بھی دے گا، اچھا کیے ہیں، غلط بھی کرے گا اور کہے گا اچھا کیے ہیں، غلط نہیں کیے۔ لیکن لوامہ کیا کرتا ہے؟ غلط کرنے کے بعد وہ پچھتاتا ہے، روتا ہے، آنسو گراتا ہے، تو کیا ہے؟ اس کا ندامت اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے توبہ کرنے میں۔ لیکن امارہ والے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے، لوامہ والے کو توبہ نصیب ہو جائے گی، اور جب توبہ نصیب ہوتی ہے تو ملہمہ والا ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے وہ، اور اس کو پھر بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، الہامیات کی کیفیت ہونے لگتی ہے اس کو، پھر نفس مطمئنہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولی ہو جاتا ہے۔ یہ جنرلی ڈیفائنیشن جو ہے نفس کا یہ ہے، لیکن ہم نے اپنے ویڈیو نفس کی پہچان میں جو ڈیفینیشن کیا ہے وہ ایک الگ ریسرچ ہے ہمارے دادا حضور کے جانب سے اور ہمارے جانب سے، جس میں آپ کو 7 نفس کے بارے میں وضاحت سے بتایا گیا ایک الگ پیرائے سے، تاکہ آپ ہر چیز کو الگ الگ سمجھیے۔ وہ ایک الگ ریسرچ کا موضوع تھا، لیکن جو جنرلی لوگ بتاتے ہیں وہ 4 نفس کا ذکر اسی طریقے سے ہے۔ اس میں ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایگو بغیر آنسو کے نہیں دھلے گا بھائی، بغیر آنسو کے ایگو آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر دوسرے دن مختلف موضوعات کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔